کو سہارا کر کے سپورٹ کر کے اس منزل پہ لائے، نہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہمارا روٹ یہ ہے، اور ان بزرگوں کی اکابر کی محسنین کی آپ کو خیرات نصیب ہوتی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ انفرادیت اپنی نسلوں اور بچوں تک منتقل کریں، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی قائد، کوئی مولوی ہمیں کوئی نئی فکر دے تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اپنے پاس رکھو۔ پیر، مولوی، قائد ہمیں وہی عزیز ہے کہ جس کا پیمانہ تو اپنا ہو، پیالہ تو اپنا ہو، ساگر تو اپنا ہو، لیکن مشروب صدیقیو، فاروقیو، عثمانیو، حیدری ہو۔ یہ یاد ہے، پیمانہ پیر کا ہو، آستانے والے کا پیمانہ ہو اس کا، جس گلاس میں پلائے، پیالے میں پلائے، ساگر میں پلائے، لیکن مشروب نیا نہیں لینے دیں گے ہم۔ بیمار بندے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ سر ہلا کے اپنی حاضری لگوا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے شاہ جی نے حکم کیا، اور شاہ جی ہاتھ ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ جو جج لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو چلتے ہوئے مجرم کو ملزم کو مجرم بنا دیتے ہیں، اور مجرم کو ملزم اور ملزم کو بری بھی کر دیتے ہیں۔ ہاتھ ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں جگر پہ جہاں سے بندہ دوڑ نہ سکے۔ میں نے پورا ترلا لیا کہ کسی طرح شاہ جی مجھے اجازت دے دیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں انجینئر ظفر باروی صاحب، انہوں نے کہا نا بابا نا، اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح میں شاہ جی کی محبتوں میں جکڑا ہوا ہوں، آپ بھی انہی کی محبتوں میں جکڑے آئے ہیں، لیکن سبحان اللہ سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ایک بار ذرا پھر فرمائیے، ایک بار ذرا پھر فرمائیے۔ شاہ جی فرمارے شور لگاؤ، آپ بتاؤ لاہور کو بندہ چلے آؤ گے 13 گھنٹے بعد شور شور سے اڑ جاتی ہے۔ قرآن اعلان فرما رکھا گئی امام اہل سنت اس مفہوم کو سرکار میں پیش کرتے ہیں، فرمایا صرف دکھانا نہیں ہے، چلانے کی بات کرو تو اس کا کرم بھی شامل ہو، فضل بھی شامل ہو۔ میں نے لاہور جانا تو آپ نے کہا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، آپ نے بھی دکھا دیا، لیکن جب چلانے کی بات آتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو اپنی لینگویج میں یوں بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکات بھی دل و دماغ پر اترنے لگی۔ ان لوگوں میں بابا احمد رضا ہے۔ کیا بات، یہ کوالٹی
کوالٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی صرف معرفت اس کے حوالے سے ہو جانا، اصل کمال تو یہ ہے، یہ بتا دینا یہ ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے احسن القرآن اسی خوبصورت فرنچائز و برانچ کا نام ہے جو وہ خیرات اپنے بزرگوں کی دی ہوئی بانٹ رہا ہے۔ ہم نے کہا کون سا سیدھا راستہ قرآن کہہ رہا ہے، اولا دیکھنی ہے کہاں ہے۔ مشروب جو دیا جا رہا ہے جامی شیری کا نام تو ہے، اندر کچھ اور ہے۔ مشروب میں آپ کو شہد کا بتایا گیا، اندر کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا ذرا چیک کر لو، اس میں یہ سارا کا سارا تصور ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ اس نے کائنات میں کن کو بنا کے بھیجا؟ تو مقدس ترین مخلوق کون سی اس دھرتی پر انسانیت کی ہدایت کے لیے جلوہ گر ہوئی؟ بہت سے لوگوں نے کہا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا پیارے یہ بتا، اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کلمے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ بھئی کلمے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے سے جہنم جنت میں تبدیل ہو جائے تو پھر بتائیے کہ آپ کو فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے قصور اس کا نہیں ہے جس نے یہ سبق پکایا، قصور اس کا ہے جس نے جامعہ احسن القرآن کی بجائے کوئی اور راہ دکھلایا۔ سبحان اللہ۔ بات بتائیے میرا بیٹا میرا احترام کیسے کرے گا جب وہ نبی پہ نہیں کر رہا؟ میرا بیٹا استاذ کا حیا کیسے کرے گا جب وہ نبی کا بھی نہیں کر رہا؟ تو مجھے اس سے گلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے بتایا ہی نہیں۔ تو میرا بیٹا جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا حیا نہیں کر رہا تو چاچے بابے طائے کا کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ روٹ دینے والے پر ڈیپینڈ کرتا گئے۔ ہم نے کہا بعد میں گلہ کرنے کی بجائے آمنہ کے لالا کی بارگاہ کی خیرات لے لو۔ حضور فرماتے ہیں خود عنایت فرمایا۔
فرمایا مطلب محمدی کی خیرات تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے بچے کو سب سے پہلے میرا ادب سکھاؤ، نبی کا ادب سکھاؤ۔ آپ بتائیے جامعہ احسن القرآن جیسے اداروں کی اسمبلی کا آغاز ہی ہوتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور اختتام ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کا ادب ہوگا، آمنہ کے لال کی محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، پھر اس کو یہ احساس ہوگا میں نے جس ادارے سے یہ خیرات پائی ہے وہاں ڈائریکشن ادب تعظیم محمدی ہے، اس لیے وہ سوزے راہ کا تعین کرتے ہوئے چلا جائے گا۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ انبیاء نبی سارے افضل بھی ماننے ہیں، اشرف بھی ماننے ہیں، اعلیٰ بھی ماننے ہیں۔ اب یہ یقین ہو جائے کہ نبی میرے جیسا نہیں ہے، میں نبی جیسا نہیں ہوں، وہ کھانے کے باوجود بھی افضل ہے، سونے کے باوجود بھی اشرف ہے، وہ چلنے کے باوجود بھی اعلیٰ ہے، وہ جلیل القدر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے۔ پھر کیا قبیلہ پالنے رکھو، لیکن اس نظریے میں چلنا ہوگا نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں ہے۔ پھر سارے اعلیٰ جس کا ذکر کرو اللہ راضی ہے، جس کا ذکر کرو اللہ راضی ہے۔ علامہ صاحب میرا بیٹا شاگرد مرید بات کرے میں خوش ہوگا، راضی ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ہے تم نبیوں کا تذکرہ کرتے ہو خود پروردگار خوش ہوتا ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اللہ کو پسند ہے کہ قرآن میں تذکرہ موسیٰ کا بھی ہے، یونس و یوسف کا بھی ہے، یحییٰ و الیاس کا بھی ہے۔ یہ راز یاد ہے اللہ خود میں راضی ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہو، تذکرہ ابراہیمی کا ہو، لسان محمدی ہو، بات جناب آدم و ابراہیم کی ہو، کبھی قصہ بیان ہو، کبھی سیرت بیان ہو، کبھی خلوص بیان ہو، کبھی شرافت بیان ہو، کبھی جرت بیان ہو۔ ہم نے کہا یہ قرآن احکامات خدا بندی کی کتاب ہے، لیکن کہہ رہی ہے موسیٰ کو یاد کرو، عیسیٰ کو یاد کرو، داؤد کو یاد کرو۔ وہی کتاب جب بات محبوب خدا کی آئی، تاجدار ختم نبوت کی آئی، نبیوں کے سلطان کی آئی، رسولوں کے امام کی آئی، دیکھیے اسلوب بدلا کیسے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اسلوب کیسا ہے؟ وہ پہلے یہی قرآن کہتا ہے یاد کرو میرے موسیٰ کو، ابراہیم کو، آدم کو۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے ہمیں اس مٹی کی قسم ہے جہاں محبوب کے قدم لگے۔ توجہ ہے نا؟ کیا اسلوب ہے؟ یہ ہے آپ کی انفرادیت، آپ کی جماعت کی، آپ کے سواد اعظم کی، کہ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں دوسرے، وہ کہہ رہے نبی کا علم ہمیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں عظمت نہیں پتہ چل رہی، اور آپ کا مدرسہ، آپ کا استاد، آپ کا محترم، آپ کا شیخ کہہ رہا ہے یہی قرآن قدم قدم پر، لمحہ پہ لمحہ، لحظہ پہ لحظہ مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہ کر رہا ہے۔ گویا پروردگار فرماتا ہے اس مٹی کی قسم ہے جس پر میرے یار کے قدم لگ گئے، وہ کتنی اعلیٰ ہو گئی جس پر